جگہ، غم اپنی جگہ، غم اور خوشی اور اس کا دونوں کا احساس یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، یہ ودیت کر دیا گیا ہے۔ غم کے وقت غمگین ہونا اور خوشی کے وقت مسکرا پڑنا، یہ انسان کی فطرت کے اندر الہام کر دیا گیا ہے۔ تو غم اپنی جگہ ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں، اس لیے ہمیں زندگی سے کہیں بڑھ کر آخرت پر ایمان اور یقین ہے۔ تو اس لیے اگر آخرت کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل جائے تو پھر غم غلط ہو جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر کیفیت یہ بنتی ہے کہ میں ایمانی قوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کا یہ میاں بیوی والا رشتہ یہ آخرت میں پھر بنے، اور انہیں بھی رمضان نصیب ہو، اس لیے کہ ہم سب نے جانا ہے، لیکن ایمانی قوت میری یہ کہتی ہے کہ یہ وہ خوش بخت ہیں کہ قیامت کے دن ان کا سامنا ایک جنتی عورت کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بارے میں سرکار نے فرما دیا ہے۔ کسی عنوان کو چھیڑنے کا وقت نہیں، مقصود ایمان کی تازگی ہوتی ہے، مقصود سبق کو دہرانا ہوتا ہے، وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، وہ پیغامات پہنچ چکے ہیں۔ میں صرف ایک بات اس مختصر ترین وقت میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن کا مطالعہ کریں سبھی احباب، اور قرآن کا مطالعہ کیے بغیر حدیث نہ پڑھیں۔ کبھی بھی حدیث کی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں اس وقت تک جب تک آپ بغور قرآن نہ پڑھ لیں، اور قرآن کے پڑھنے کے بعد پھر حدیث پڑھیں۔ کوئی کتاب اور اٹھانے کی اس وقت تک ضرورت نہیں جب تک حدیث نہ پڑھ لیں۔ قرآن اور سنت کا مطالعہ آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ کو تاریخ بھی سمجھ آئے گی، پھر کہانیاں بھی سمجھ آئیں گی، پھر ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ قرآن کی آیات میں سے ایک آیت اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اعزاز اللہ نے ہمیں بخشا ہے، اس اعزاز کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب میں ان کو عذاب کیسے دوں دراں حال یہ کہ تو ان میں موجود ہے۔ درجنوں مفسرین دیکھے ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ قرآن کی ایک آیت کی تشریح دوسری آیت کر دے تو پھر الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اب وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب میں ان کو عذاب کیسے دوں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ تو ان میں موجود ہے۔ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر تھے، آیت نازل ہوئی تو عمر تھے، آیت نازل ہوئی تو عثمان و علی تھے، آیت نازل ہوئی تو مہاجرین اور انصار تھے، آیت نازل ہوئی تو مکے اور مدینے والے تھے، آیت نازل ہوئی تو وہ تھے جنہیں رب کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس کے باوجود سرکار کبھی مکے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، کبھی مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، کبھی احد پر پہاڑ پہ جاتے ہیں تو وہ رقص گناہ ہو جاتا ہے، کبھی ہرا کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں۔ مکہ اور مدینہ سرکار کے طلبوں کو چوم چوم کے مسرور ہو رہا ہے، مسرور ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں آیت نازل ہوئی کہ میں ان کو عذاب کیسے دوں دراں حال یہ کہ تو ان میں موجود ہے۔ یہ خوشخبری مولا کیا صرف ان کے لیے تھی یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو قرآن نے دوسرے مقام پر ڈکلیریشن جاری کر دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب صبح قیامت تک اگر تم مومن ہو اور مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو تو نبی تمہارے اندر موجود ہے، نبی کو اپنے اندر محسوس کرو، رب عذاب ڈالتا چلا جائے گا، اللہ عذاب ڈالتا جائے گا۔ نبی کو ہر مومن اپنے اندر محسوس کرے۔ نبی یہ یاد رکھیے، دو چیزیں ہیں،
ایک ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ایک ہے النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، وہ مومنین کا خالق و مالک ہے، یہ مومنین کے لیے رحمت ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے، اور رحمت کونین کو یہ شان بخشی کہ ہمیں ان کا غلام بنا دیا ہے، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ اپنے لیے وہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کوئی ہو دنیا میں مومن کافر سارے، ہم ہر ایک کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ رب نے فرما دی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن میرا محبوب ہے نا، یہ ابو جہل کی رگے جان کے قریب ہو تو یہ ہمیں گوارا نہیں، یہ صدیق اکبر کی جان سے زیادہ قریب ہیں، یہ فاروق اعظم کی جان سے زیادہ قریب ہیں، یہ عثمان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، یہ مہاجرین انصار اور صبح قیامت تک والذین اتبعوہم بإحسان، ہر وہ مومن جو اس درجہ ایمان پر فائز ہوگا میرا محبوب اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوگا۔ اب جب جان سے بھی زیادہ قریب ہوگا، جان سے بھی زیادہ قریب ہوگا تو پھر یہ آیت پڑھیے، اس کیفیت کو اپنے اندر اتار کے جذب کر کے اس آیت کا مزہ لیجئے کہ رب فرما رہا ہے کہ میرا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ایمان والوں کی جانوں سے بھی کیا زیادہ قریب ہے، اب رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اب میں انہیں عذاب کیسے دوں کہ محبوب تو ان کے اندر موجود ہے، میں عذاب کیسے دوں؟ پہلی خوشخبری یہ ہے ہم سب کے لیے کہ رحمت کونین ہمارے اندر موجود ہیں۔ اب اس پہ بحث نہیں کرنی، حصی طور پر، روحانی طور پر، نورانی طور پر، تصوراتی طور پر، یہ ہمارے بحث کی گنجائش نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں سمجھنا یا سمجھانا ضروری نہیں ہوتا، صرف ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، صرف ایمان لانا۔ ہمارا ایمان ہے رحمت کونین ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب رب نے وعدہ فرما دیا عذاب نہیں دوں گا، دراں حال ہے کہ اے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں، یہ پہلی خوشخبری ہے۔ اب اس تصور کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبح درود پڑھو، شام درود پڑھو، دن کو درود پڑھیے، رات کو درود پڑھیے، ہر لمحہ چلتے پھرتے کبھی جب یاد آ جائے، چونکہ دنیا دار لوگ ہیں اور دنیاوی مصروفیات میں ہم بھول جاتے ہیں۔ ذکر کا معنی ہی یاد کرنا ہوتا ہے، جب بھول جاؤ پھر یاد کرو، جب بھول جاؤ پھر یاد کرو، اسے ذکر کہتے ہیں، اس کو یاد کرنا۔ تو جب یاد آ جائے تو درود پڑھ لیا کریں اور اس تصور کے ساتھ درود پڑھ لیا کریں میں پڑھ رہا ہوں، سرکار سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ کی رحمتوں کا اقدار بنا دیتی ہے بندے کو، اور اللہ کا عذاب ٹلتا رہتا ہے، اس کا غصہ ٹلتا رہتا ہے، اس کا قہر ٹلتا رہتا ہے۔ اور آیت کا اگلا حصہ یہ ہے، اگلا حصہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ آیت ہے۔ پہلے حصے میں فرمایا میں ان کو عذاب کیسے دوں، دراں حال یہ کہ تو ان میں موجود ہے۔ اب موجودگی کا عالم تھوڑا سا اور جملہ معترضہ آ گیا، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، موجودگی دنیا میں بھی ہے اور موجودگی قبر میں بھی ہے۔ اب اس سے بڑا خوش بخت کون ہوگا جس کی قبر میں سرکار آئیں، فرشتے پوچھیں تو وہ پہچان لے، وہ پہچان لے، رحمت کونین کی تصدیق کر دے کہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن میں نے تصور ہی اتنا باندھا ہے درود پڑھ پڑھ کے اور بحیثیت مسلمان کلمہ پڑھ کر کے، میں نے تصور ہی ایسا باندھا ہے کہ میں نے انہی کی محبت میں خدا کو بھی تسلیم کیا ہے، قیامت کو بھی تسلیم کیا ہے، انہی کی محبت میں میرے ایمانیات کی بنیاد ہی ذات مصطفیٰ ہے۔ تو فرمایا آپ ان میں موجود ہیں، میں عذاب کیسے دوں؟ اب فوراً فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور میں ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک یہ میری بارگاہ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ آج کا عنوان۔ اس وقت ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اپنی ایک بہن کی دعائے مغفرت کریں، رب کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ ان کو بخش دے۔ جمی اہل ایمان کے لیے دعا مانگیں، اللہ ان کو بخش دے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، اللہ ان کو بخش دے۔ اپنے لیے دعا مانگے، اللہ ہمیں بخش دے۔ جمی اہل ایمان سروے زمین پر بسنے والے، جو جا چکے، جو آنے والے، جو موجود ہیں، سب کے لیے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ،
سب کے لیے دعا مانگے اللہ ان کو بخش دے۔ تو حاضرین محترم، جب بھی دعا مانگیں اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ جب تک یہ معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وما کان اللہ لیعذبہم وہم معذبہم وہم یستغفرون، اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک یہ بخشش مانگتے رہیں گے۔ حاضرین محترم، اب اس عنوان پر ایک دفتر ہے احادیث کا، لیکن ایک ہی روایت سماعت کر لیجئے صحیح ستہ کی۔ میرے آقا میرے سرور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 100 مرتبہ کہہ دینا سبحان اللہ و بحمدہ، اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو مولا معاف کر دیتا ہے۔ سفر سب نے کیا ہے سمندر کے اوپر، ایک حصہ خشکی ہے اور 7 حصے سمندر ہے۔ سرکار کی بلاغت پہ قربان، درختوں کے پتے نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ صرف خشکی پر ہیں، ریت کے ذرے نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ صرف ریگستانوں میں ہے، پتھروں کا نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ صرف پتھریلی زمین پہ ہیں۔ وہ چیز جو گنتی میں یوں آ سکتی ہے، جلدی سے گنی جا سکتی ہے، ممکن ہے، اس کا نہیں فرمایا۔ فرمایا سمندر کی جاگ کے برابر، نہ سمندر تم ناپ سکو نہ جاگ کا پتہ لگا سکو۔ فرمایا 100 مرتبہ سورہ یاسین نہیں، 100 مرتبہ سورہ البقرہ نہیں، 100 مرتبہ ختم قرآن نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ سرکار فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ہیں، ان 2 میں سے بھی آسانی فرما کر ایک کلمہ بتا دیا سبحان اللہ و بحمدہ، جو 100 مرتبہ روزانہ کہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، خاص سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ مجھے پھر بتا دیجئے کہ جو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ماں کے قدموں میں کھڑا ہو کر قبرستان میں دعا مانگے، اس کی ماں پر رحمتوں کی برسات کتنی ہوگی۔ جو والدین کی آسودہ خاک ہونے والے قبرستان کے کسی کونے پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا مانگے گا تو وہاں خدا کی رحمتوں کی برسات کتنی ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ، یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، میں اس لیے زور دے رہا ہوں استغفار پر اور ان چیزوں پر کہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے، جو جا چکے ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ سب سے بہترین سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، مشکات شریف میں، دیگر کتابوں میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، اس کی مثال ڈوبنے والے کی ہے، ڈوبنے والے کی، اور جو اس کے لوائقین ہیں ان کی مثال کنارے پر کھڑے ہوئے اس کے ہمدرد کی ہے کہ وہ جب ڈوبنے لگتا ہے تو وہ اشارے کرتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑو، اور جو ادھر کھڑا اس کے لیے استغفار کرتا ہے نا، گویا اس نے اسے ہاتھ پکڑ کے ڈوبنے سے اسے محفوظ کر لیا ہے، ڈوبنے سے اسے بچا لیا ہے۔ اس لیے گرامی قدر حضرات، صبح دعا مانگیں، شام کو دعا مانگیں، دن کو دعا مانگیں، رات کو دعا مانگیں۔ اہتمام یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، یہ تو یوں ایک آداب ہیں کہ جب دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے تو اسے پورے پروٹوکول سے رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ کبھی جمعرات کی دعا ہے، کبھی چیلم کی دعا ہے، یہ کرتے ہیں، یہ ہر روز نہیں ہوتی، لیکن دعا ہر روز ہو سکتی ہے، ہر روز ہو سکتی ہے۔ راہ چلتے چلتے ماں یاد آ گئی، باپ یاد آ گیا، دادا یاد آ گیا، کوئی خاندان کا کوئی پیارا یاد آ گیا، کوئی ہم پیالہ اور ہم نوالا دوست یاد آ گیا جو دنیا سے جا چکا ہے، اچانک یاد آ گیا، فوراً کہہ دیں اے اللہ اس کو بخش دے۔ ضروری نہیں ہے کہ فصیح و بلیغ کوئی عربی جانتا ہو، اس لیے کہ زبانیں ساری رب نے پیدا فرمائی ہیں۔ آپ انگریزی میں کہہ دیں، آپ اردو میں کہہ دیں، آپ پشتو میں کہہ دیں، جو زبان آپ کی ہے، جس زبان میں آپ کی ادائیگی آسان تر ہو، اس زبان میں اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار مانگیں۔ رب نے وعدہ فرمایا ہے جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معافی دیتا رہوں گا، معافی دیتا رہوں گا۔ حضرات بس انہی کلمات پہ ختم کرتے ہیں، دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ رب کائنات
हमारे इंतहाई मोहतरम भाई चौधरी सगीर साहब की एहलिया को करवट करवट जन्नत से भरे और ये सदमा पूरे ख़ानदान को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। और रब्बे कायनात, हम भी इसी सफ़र के मुसाफिर हैं और इसी कब्र की मंजिल के राही हैं। अल्लाह हमें भी कोई ऐसा नेक काम करने की तौफीक दे दे कि जब हम तेरी बारगाह में पहुँचें तो तू गुस्से में ना हो, तेरी रहमत हमारा इस्तकबाल कर दे, तेरे महबूब करीम की हमें शफात नसीब हो जाए। जिस तरह तूने सबको अच्छे घर रहने के लिए दिए हैं, अच्छी सवारियां सफ़र के लिए दी हैं, इसी तरह मौला अच्छा किरदार भी अता कर दे, अच्छे अमाल भी अता कर दे। और जो रिज़्क़ के वाफर दिया है अल्लाह उसमें से गुरबा और मसाकीन पर भी खर्च करने की तौफीक अता फरमा दे। और कोई दिरहम और दीनार ऐसा खर्च करने की तौफीक दे दे जिस पर तू हमें सवाब दे दे। वो दाऊद अलैहिस्सलाम वाली बात है, उन्होंने अर्ज़ किया मौला मैं वो पलड़ा देखना चाहता हूँ जिसमें तू तोलेगा क़यामत के दिन मीज़ान। अल्लाह ने पर्दा उठा दिया, फरमाया दाऊद देखो। देखा तो एक पलड़ा, उसका एक किनारा नजर आ रहा था, दूसरा नजर नहीं आ रहा था, जमीन व आसमान से कहीं बड़ा एक पलड़ा। दाऊद अलैहिस्सलाम जलाले इलाही से बेहोश हो गए। जब होश में आए, ये नुज़ातुल मजालिस में ये रवायत है, जब होश में आए तो रब की बारगाह में अर्ज़ की मौला इतना बड़ा पलड़ा और हमारी थोड़ी थोड़ी जिंदगियां कैसे भरेंगे हमारे अमाल इसको। रब ने फरमाया ए दाऊद, बंदों के अमाल ये पलड़ा नहीं भरेंगे, मेरा दिया हुआ सवाब पलड़ा भर देगा। मेरा दिया मौला वो कैसे? फरमाया अगर मैंने किसी के सदके की एक खजूर भी कबूल कर ली ना तो इतना सवाब दूंगा कि पलड़ा भारी कर दूंगा। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं इन्हीं कलिमात पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए, आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। इस ख़ानदान के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है, अल्लाह करीम इस मोहब्बत को कायम रखे और हमें एक दूसरे के लिए सरापा रहमत बनाए और एक दूसरे के लिए दुआ गो रहने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।